مجھے یہ بات بہت پریشان کرتی تھی کہ اللہ کی بات ہو اور وہ بات صرف زبان پر رہ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو اور وہ بات دل کے اندر نہ اترے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ ہم برائی سے توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہمارا برائی کرنے کو دل چاہتا ہے، وہ پرانے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں، ہم اس میں انڈلج رہنا چاہتے ہیں. اس ایسی بچیوں کی کالز آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس کسی کے بارے میں یہ بات آئی کہ مطلب کچھ ایسے گناہ ہیں جو صریحاً بہت زیادہ کبیرہ گناہوں میں بھی آتے ہیں. ایک خاتون ہے، مطلب وہ خاتون ہے، بچی بھی نہیں، اور وہ کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہو پاتی ہیں. ہم جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو کس طرح دل پہ بلیک ڈاٹس لگتے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہ تو ڈرٹی ہارٹ ہو گیا. تو میں نے اسے پوچھا اچھا پھر آپ کس طرح سے اس کو صاف کرو گے؟ تو کیا جو آپ کہتی ہیں کہ دل کی تبدیلی کا عمل ممکن ہے، پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں وہ ڈیٹا بیک اینڈ سے بھی غائب ہو جائے؟ ہمارا من چاہتا ہے تو من چاہے کے پیچھے لگیں گے. اب وہ من کیسے چاہتا ہے، یہ ساری سٹوری ہے تبدیلی کی. انسان کا دل کس طرح سے برائی کو چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہر دل کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ یہ بہت ہی خوش آئند موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے اور بہت سی گائیڈ لائن جو ہمیں زندگی میں چاہیے ہوتی ہے اس معاملے میں کچھ نہ کچھ بات کرتے رہیں. آج ہماری یوتھ بات کرتی نظر آتی ہے بہت زیادہ ڈپریشن کے اوپر، انزائٹی کے اوپر. کسی طرح سے بھی کسی کا دل تسلی میں نظر نہیں آتا، بے چینی ہے، بے قراری ہے. استاذہ الحمدللہ نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم استاذہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ استاذہ بہت ہی شکریہ، ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں یوں 1 to 1 موقع دیا ہے کہ ہم آپ سے بات کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. الحمدللہ. استاذہ آپ کا بہت بڑا کام ہے پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ جب میں نور میں آئی تھی اور میں نے نیا پڑھنا شروع کیا تو مجھے جو چیز سب سے زیادہ انسپائر کی، اور جو پہلی چیز جس نے انسپائر کیا تھا، وہ آپ کی کتاب تھی دل بدلے تو زندگی بدلے. اینڈ اٹ واز کوائٹ شاکنگ کہ جس دن اس کتاب کا پہلا لیسن لے کے میں گھر گئی تو میرے معاملات میں میری والدہ نے تھوڑا سا تبدیلی فیل کی. تو ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ کچھ اثر ہونا شروع ہو گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا چلا کہ کس وقت آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ جو خدشات، وہ جو ڈاؤٹس، وہ ڈیزائرز دلوں میں ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے اور کب بدلنا شروع ہو گئی، اور تھوڑا ہارٹ پیسفل ہونا شروع ہو گیا اور معاملات میں بہتری آنا شروع ہو گئی. یہ میرے ارد گرد والوں نے فیل کیا. پھر الحمدللہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا. میں نے بہت سارے لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کیے. جب میں اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کرتی تھی کہ کب آپ لوگوں نے لائف میں ڈیسیجن کیا کہ مجھے بک آف اللہ کو اسٹڈی کرنا ہے، قرآن کو اسٹڈی کرنا ہے، تو لوگ یہ بتاتے تھے کہ جو پہلا کورس ہم نے لیا وہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کیمپینز کرتے ہیں دورہ قرآن کے لیے، کہ قرآن کو ایک دفعہ گو تھرو کیا شارٹلی رمضان کے اندر، باقی سارا کچھ. اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے دل بدلے تو زندگی بدلے پڑھا، اور اس کے بعد ہمیں لگا کہ ہماری زندگی بدل گئی. تو اور پھر الحمدللہ ہم نے یہ وٹنس کیا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو اس مہم نے جو آپ نے شروع کی اس نے انسپائر کیا. پھر یہ آپ کی بہت شاندار کتاب بھی ہے، یہ آپ کے 20 ایپیسوڈز کے اوپر بیسڈ کچھ لیکچر سیریز بھی ہیں. اور جب بھی میرے پاس کوئی بہت ہی پریشان آتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ 20 days کی تھیراپی ہے. 20 دن نکال لو اور ہر دن تم 1-1.5 گھنٹہ دے دو، اور پھر کچھ چیزوں کو کول ڈاؤن ہو جاؤ اور سن لو. تو اس کے اوپر ہمیں لگا کہ ہم ابھی آپ بہت سارے کورسز لانچ کر رہی ہیں سمر کے اندر، کہ جو بچے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے پڑھ رہے ہیں، یوتھ ہے ہماری جگہ جگہ، ان کے پاس سمر میں تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، تو دے اگین انڈلج کہ ہم دل بدلے تو زندگی بدلے کو ہمیں لگا کہ ہمیں اس کے اوپر آپ سے زیادہ بات کرنی چاہیے. آخر کیا سوچ تھی جس کی وجہ آپ نے، ایک تو دل بدلے تو زندگی بدلے ہے کیا، اس کے پیچھے کیا تھا، یہ کورس آپ نے کیوں ڈیزائن کیا، یہ کتاب آپ نے کیوں لکھی؟ اور اس کتابوں نے ہم وٹنس کرتے ہیں کہ ہزاروں دنیا کو اب تک وہ یہ بینیفٹ کر چکی ہے، لاکھوں لوگوں تک اس کا امپریشن جا چکا ہے. لیکن دل بدلے تو زندگی بدلے کے پیچھے کیا بات تھی؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. چینج اچھی لگتی ہے، اور چینج اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. اوکے. مجھے ایک بات ہمیشہ بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، لوگ لفظوں کو اوڑھتے ہیں، لفظوں کا بچھونا، لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں.
لفظ بولتے ہیں، لفظ یاد کرتے ہیں، لفظ دہراتے ہیں. الفاظ کی دنیا اچھی لگتی ہے لیکن وہ الفاظ عمل میں نہیں ڈھلتے. مجھے یہ بات بہت پریشان کرتی تھی کہ اللہ کی بات ہو اور وہ بات صرف زبان پر رہ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو اور وہ بات دل کے اندر نہ اترے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اپنی لائف میں اسٹڈی بہت کیا اسے، صحیح، اور میں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی اور ایک بڑے پیمانے پہ اس ریسرچ کو کنڈکٹ بھی کیا کہ رویوں میں تبدیلی کیسے آتی ہے اور رویوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی. پھر میں نے ہمارے بیہیویئرز کیوں بدلتے ہیں اور کیوں جی، نہیں بدلتے. اور پھر میں نے یعنی علماء اخلاق کو بھی پڑھا، میں نے ویسٹرن اسٹڈیز بھی دیکھی، بیہیورل سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، اور عملی طور پر بھی دنیا میں دیکھا. تو مجھے الحمدللہ یعنی یہ فیل ہوا کہ پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ جب دل پیور ہو جاتا ہے نا انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کے آیا. تو دل سلامت نہیں ہے نا، کہیں دل میں ڈیزائرز ہیں، کہیں ڈاؤٹس ہیں، کہیں اخلاقی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، خود پرستی ہے اور پھر کتنا کچھ. تو اس کی وجہ سے آپ کا دل اپنی نیچرل سٹیٹ میں نہیں رہتا. اس لیے اس دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے گھر کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جی انسان کو باطنی صفائی کی، اس کی ایکسٹرنل بلکہ باڈی. بڑا انٹرسٹنگ ہے. میری بیٹی چھوٹی سی تھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ ایسے ہی بات ہو رہی تھی کہ کسی کے یہ کوئی کام ایسا ہے کہ کس طرح ہم جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو کس طرح دل پہ بلیک ڈاٹس لگتے ہیں. تو کہنے لگی کہ یہ تو ڈرٹی ہارٹ ہو گیا. تو میں نے اسے پوچھا اچھا پھر آپ کس طرح سے اس کو صاف کرو گے؟ کیا اس کو کسی ڈٹرجنٹ سے، شیمپو سے، کسی اور چیز سے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کس سے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول نے ایک بات بتائی ہے کہ آپ کس طرح سے اسے صاف کرو گے. اگر آپ استغفر اللہ کہہ لو. اتنا وہ خوش ہوئی کہ اچھا کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک چیز اتنی ڈرٹی ہو جائے پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. تو یہ کورس بھی بس اسی طرح سے ہے الحمدللہ کہ کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ انسان اتنی چیزوں کا اثر قبول کرنے کے بعد بالکل پیور ہو سکتا ہے الحمدللہ. ہمارے اس دور کے بچے جو ایک اریزر کا بٹن دباتے ہیں یا انڈو کا بٹن دباتے ہیں یا ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو ساری فائلیں اڑ جاتی ہیں. دل کی تبدیلی کا عمل بس ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبانے سے تو نہیں ہو سکتا. اب آپ نے کہا بکس، کینہ، حسد، اب یہ ایک ایک چیز اگر دیکھیں تو یہ بڑی ہیوی قسم کی ڈیزیزز ہیں اور دل کو جکڑ لیتی ہیں اور آپ کے خیالات، آپ کی تھاٹس، آپ کے بیہیویئرز، آپ کے ایکشن سب پہ فرق آ جاتا ہے. تو کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک ڈیلیٹ کا بٹن دبانے والا بچہ کیسے ڈیلیٹ کا بٹن دبانے والے بچے کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کے پاس سے ڈیلیٹ ہو گیا، پیچھے بیک اینڈ پہ ڈیٹا موجود ہے. تو اسی طرح سے انسان کتنی ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر وہ یعنی ایسے لگتا ہے کہ اب یہ میری زندگی میں نہیں ہے لیکن بیک اینڈ پہ وہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. تو وہ ڈیٹا تو نہیں اڑتا جس کی وجہ سے انسان پھر گریجولی بہت زیادہ انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہوتا رہتا ہے. تو کیا جو آپ کہتی ہیں کہ دل کی تبدیلی کا عمل ممکن ہے، پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں وہ ڈیٹا بیک اینڈ سے بھی غائب ہو جائے؟ دیکھیں جس نے دل بنایا نا وہ دل کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جس نے دل کا یہ سارا نظام بنایا نا اسی نے بتایا ہے کہ کس طرح سے استغفار سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینے سے کس طرح سے یہ دل پیور ہو سکتا ہے، کس طرح سے پاک ہو سکتا ہے. ایسے جیسے توبہ کا پانی جو ہے نا وہ گناہوں کو بالکل واش کر دیتا ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا چاہتی ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ یا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لے تو وہ نقطہ واش آؤٹ ہو جاتا ہے.
اور اگر وہ نہ کرے تو وہ بڑھتے بڑھتے پھیل جاتا ہے اور پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک انسان کا دل جو ہے نا وہ داغدار بھی ہوتا ہے، اور اگر کوئی استغفار کرے تو وہ واش آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. یہ استغفار اللہ کا عمل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، ندامت ہی تو توبہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آج کا انسان بھی، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہر دور میں جو انسان بھی صرف اپنے آپ میں گم ہے نا، ذات کی دلدل میں اسیر ذات ہے، وہ انسان غلطی تسلیم نہیں کرتا. یہ تو بڑا مشکل پروسیجر ہے، یعنی کوئی اپنی غلطی تسلیم کرے گا تو ظلمت پہ کی سٹیج پہ جائے گا. آغاز اسی سے ہونا ہے. اور جو دوسرے آپ کو غلطی آپ کی تسلیم کرواتے ہیں وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے. نیچرلی ظاہر ہے کہ اصلاح کیسے ممکن ہے؟ میں ضرور آپ کے سامنے وہ واقعہ لانا چاہتی ہوں جس کو سبھی جانتے ہیں. آسمانوں پر ہونے والا واقعہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انکار کا سبب کیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گئے. یہ جو تکبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کی وجہ سے انسان کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کر پاتا. اور یہ دیکھیں کہ یہ ابلیس سے ہی اس عمل کا آغاز ہوا تھا نا. اور بالکل ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں بسا دیا، حضرت حوا بھی تھی، پھر شیطان نے جیسے جیلسی میں آ کے انہیں بہکایا، غلطی ان سے بھی ہوئی. ایک ہی وقت میں غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی. انہوں نے یعنی ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھا دیے. اور قرآن یہ کہتا ہے قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ٹوٹل لاس میں چلے جائیں گے. تو یہ جو استغفار ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا ہے. یہ اعتراف انسان کو ایک اور سٹیٹ میں لے جاتا ہے جس کی وجہ سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. استاد آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ایک ایسا انسان اور ایک ہماری ایسی یوتھ یا کوئی بھی فرد، خواہ وہ مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، اگر ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں، تکبر تو ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ہر طرح سکھا دیا گیا ہے. لباس میں اصل میں لوگ اسے تکبر نہیں کہتے نا، اس لیے وہ اچھا لگتا ہے. سیلف لو، سیلف لو، یا مطلب کہاں انسان یہ محسوس کرے کہ میں سیلف لو میں مبتلا ہو رہا ہوں، یا یہ چیز. دیکھیں سیلف لو کو تو سبھی لوگ پازیٹیو سمجھتے ہیں نا، میں کوئی سیلف لو کے خلاف نہیں ہے. سیلف لو کی بھی ایک باؤنڈری ہے نا، کہ آپ کو اپنی ذات کے بارے میں اتنا تو کانشیس ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتنی بڑی بلیسنگ ہے جس کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. یہ آپ کی سیلف ہے نا جس کو آپ آگ سے بچانا چاہتے ہو. اگر آپ کو اپنی ذات سے تعلق ہی نہیں ہے، بے تعلقی، تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ آپ جنت کے گھر میں جانے کی کوشش کیسے کرو گے؟ آپ وہ اسٹرگل ہی نہیں کر سکتے. کوالٹی آف لائف کا تصور تو ہے. جی، کوالٹی آف لائف آپ کی کوالٹی آف تھاٹ سے بھی آئے گی، پیوریفیکیشن آف ہارٹ سے بھی انکریز کرے گی. دیکھیں آپ کون سی چیز ہے جو امپیور چاہتے ہیں؟ آپ دودھ کو امپیور پسند کریں گے یا آپ کھانے کو کریں گے، یا آپ دیکھیں جس کے سامنے دودھ رکھیں گے اور جنک فوڈ رکھیں گے تو وہ کیا پریفر کرے گا؟ دیکھیں میں صرف امپیورٹی کی بات کر رہی ہوں. دو چیزوں میں سے سلیکٹ کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ دودھ کا اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن امپیورٹی تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا نا. اب دیکھیں محبتوں میں کوئی ملاوٹ پسند کرتا ہے؟ کون چاہتا ہے مجھے کوئی دھوکہ دے دے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کر لے؟ ہر ایک یہ چاہتا ہے جو تعلق رکھے خالص ہو کے تعلق رکھے. خالص تعلق تو ملتا نہیں، پیورٹی تو انسان کو چاہیے. خالص ہی تو سب کچھ ہے، خالص چیزیں تو انسان کو چاہیے. تو جیسے انسان کو یعنی اپنے لیے دنیا میں فزیکل چیزیں جو اس کی ضرورت کی چیزیں، اس میں اخلاص چاہیے نا، پیورٹی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہماری طرف سے جو چیز مطلوب ہے نا
وہ پیورٹی آف ہارٹ اور پیورٹی آف تھاٹ ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ تبدیلی کا آغاز جو ہے نا یہ ہمارے تھاٹ سے ہوتا ہے. جب تک ہماری تھاٹ نہیں بدلتی اس وقت تک ہمارے ہارٹ میں بھی یعنی ہمارا دل بھی اس اثر کو قبول نہیں کرتا. اگر انسان کو گناہ محسوس ہی نہ ہو، یعنی وہ یہ والی سٹیج ہی نہیں آ رہی ہے اور وہ ان گناہوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر وہ کون سی سٹیج ہے دل کی کہ انسان کو برائی نہیں لگ رہی؟ اور یہ والی بات ٹھیک تو نہیں ہے کہ برائی نہ لگے. اچھا آپ کو لگتا ہے جو رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے. بہت ساری چیزیں تو لوگوں کو کھٹک ہی نہیں رہی ہے. کھٹکتی ہے، پتہ تو سب کو ہے. اب دیکھیں جتنے کوسچنز ہم سے کیے جاتے ہیں، ایک شخص 1000 بار سوال کرے گا. آپ جب بار بار ایک کوسچن آتا ہے تو کتنی بار میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس اس کا نالج تو ہے، پتہ تو ہے یو نو، لیکن یہ ہے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہو کہ ہم اس کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ جو برائی ہے وہ برائی نہیں ہے. برائی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ برائی کے بارے میں ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے نا. مطلب برائی کے بارے میں کہ ٹھیک ہے غلط ہوگا، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا من چاہتا ہے، تو من چاہے کے پیچھے لگیں گے. اب وہ من کیسے چاہتا ہے، یہ ساری سٹوری ہے تبدیلی کی. ٹھیک ہو گیا کہ انسان کا دل کس طرح سے برائی کو چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہر دل کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اور باہر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجی، اور دوسری طرف شیطان بھی ہے. جو باہر سے برائی کی کال دے تو اندر سے برائی پاپ اپ ہوتی ہے، پہچان ہے. اور اگر کوئی نیکی کی کال دے تو نیکی پاپ اپ ہوتی ہے. ایک ہی ٹائم پہ کال دیں، اگر آپ کانسٹنٹ کی کال دیں تو ہزاروں لوگ ہوں گے، اگر آپ نیکی کی کال دیں گے تو وہاں پر چند 100 بھی نہیں ہوں گے شاید. تو مطلب کال تو دی جا رہی ہے کہ کال کے اٹریکشن میں کوئی فرق ہے. ذوق بدل جاتا ہے، ذوق بدل جاتا ہے انسان کا. وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. انسان کے اوپر اس کی صحبت بہت اثر انداز ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں پھر پیر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو اگر برا بھی لگ رہا تو کہتا ہے کہ میں نے اگر یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یعنی جو شروع سے کوشش کرنی چاہیے پیرنٹنگ میں بھی، اس کا مطلب ہے، اور خود کے لیے بھی. خود تو انسان اتنا بچہ تو اتنا کانشیس نہیں ہوتا نا، اس کو اچھے دوست تلاش کر کے دینا ہے. یہ تو اتنی بڑی بات ہے. ہمارے اسلاف میں کتنے لوگ تھے جو یہ لیلۃ القدر میں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اچھا دوست دے دے. خود تو یہ سمجھ بہت بعد میں آتی ہے، پھر تو یہ پیرنٹس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ایسا نرچرنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پر دل جو ہے وہ آپ کا رائٹلی پروگریس کرے، گرو کرے. اور اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت مثال دی اچھی اور بری دوستی کی، کہ اچھی دوستی کی مثال عطر فروش جیسی ہے، کہ اگر کوئی عطر نہ خریدے، کوئی اس کو یعنی اس کو گفٹ بھی نہ ملے، لیکن عطر فروش کے پاس بیٹھا ہے تو ماحول کی وجہ سے، اس کے کپڑوں سے، اس کے جسم سے خوشبو آئے گی. لیکن جو بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھتا ہے وہ چاہتا تو نہیں میرے کپڑے جلیں یا میرے کپڑوں کو دھواں لگے، لیکن جو آگ اور اس کا دھواں ہے، کبھی چنگاریاں کپڑا جلا دیتی ہیں، کبھی دھواں اس کے کپڑے سیاہ کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے دوستوں کے اثرات تو ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں کہتے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ جو دلوں کے اوپر برائی کے اثرات آتے ہیں نا، یہ بھی کسی خربوزے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ایک بچی نے کل ایک کمنٹ کر دیا، میں یہ نہیں کہتی وہ کتنا صحیح یا غلط تھا، لیکن بہرحال آپ کسی طرح سے برے طریقے سے ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے. اب بچے کہتے ہیں کہ صرف نماز تو حل نہیں ہے نا، اور اس ایک کمنٹ کسی نے آ کر سوشل میڈیا پہ دے دیا اور اس کے بعد اس پہ بہت زیادہ واویلا مچ گیا. اب کیا ایک ایسا شخص جو بہت ڈپریشن میں چلا گیا، بہت انزائٹی میں چلا گیا، کیا پہلی سٹیج پر ہی اس کے لیے یہی حل ہے، یا اس کے لیے اس کو پہلے کوئی دل کی تبدیلی کا عمل کوئی لمبا ہوتا ہے، وہ آخری سٹیج کی چیز ہے کہ جہاں آپ کو جا کے نماز سکون دے گی؟ بہت سارے لوگ نمازی ہیں، لوگ یہ کلیم کرتے ہیں، محراب بھی
بنے ہوئے ہیں ماتھوں کے اوپر، لیکن وہ کاروبار میں بھی جو ہے وہ پیور نہیں ہے. مطلب سودا کریں گے تو وہی والی بری عادات ان کے اندر بھی ہے، رشوت، باقی ساری چیزیں. تو کیا ڈائریکٹ کنیکشن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ایسا ہے فائزہ، دیکھیں دو چیزیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے واضح کروں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی تو آپ کیا کرو گے؟ ریچارجنگ کریں. تو کیا ریچارج کرنا اس کا حل ہے؟ ہر چیز کا حل ریچارج کرنا ہی ہوتا ہے؟ مطلب نماز کے بارے میں جو بات کہی گئی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اتنی بات ہے کہ ریچارج ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور جب آپ کی چارجنگ ختم ہوگی تو آپ نے چارج ہی ہونا ہے نا، اور کیا کرنا ہے. اچھا اب اس کو بھی ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری دوسری چیز ہے کہ جس وقت آپ یعنی آپ کو گیجٹ، آپ کے پاس کوئی بھی ڈیوائس ہے تو اس کی خاص میموری ہوتی ہے. بالکل. جتنی اس کے اندر میموری ہوگی اسی کے مطابق آپ اسے آپریٹ کر سکتے، اس سے زیادہ آپ اس سے کام نہیں لے سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. ایکچولی بات پتہ کیا ہے، انسان اور آج کا بچہ، آج کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، کہاں سے آئی ہے یہ زندگی، کہاں چلی جائے گی یہ زندگی، کیوں ملی ہے یہ زندگی. تو زندگی کس لیے ملی؟ مجھے شیخ صالح ابن عثیمین کی بات ہمیشہ میں کوٹ بھی کرتی ہوں، مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ بات. عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. یہ ڈپریشن کیا ہے، یہ انگزائٹی کیا ہے؟ ڈسکنیکٹ ہونا. جب آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ہارٹ، آپ کا دل، آپ کی روح جو ہے وہ بے قرار ہو جاتی ہے. تو اصل میں کنیکشن جوڑے رکھنا ہے، اسٹے ان ٹچ رہنا ہے، کیونکہ آپ جہاں ان ٹچ نہیں ہوں گے، جہاں آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے نا. جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے. تو ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے فائزہ. اور جو چیز آپ آسمان پہ تڑپنے والی بجلیوں کو دیکھیں، کیا وہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے زمین کے اندر نہیں اترنا چاہتی؟ اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے نا، یہ زمین کی چیز ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی، اس کا تعلق تو آسمان والے سے ہے. نماز کیا ہے؟ آسمان والے سے ایک تعلق. آپ نے کہا اچھا لوگوں کے ماتھوں پہ محراب ہے، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر زندگی کیوں نہیں بدلتی، پھر زندگی پر اس کا اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میں کسی کی نماز پر بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نمازیوں کی بھی قسمیں، حافظ ابن قیم نے 5 قسمیں بتائی ہیں نمازیوں کی، جس میں سے جو سب سے لوئسٹ ہے نا، مشغول عن الوساوس، کہ جو وسوسوں میں پورے طریقے سے گھرا رہتا ہے. وہ نماز پڑھتا ہے لیکن سارا وقت اور ہی ادھیڑ بن کر کے آ جاتا ہے. تو اس کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہوگا کہ جہاں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوا وہ دنیا ہی یاد کر کے چلا آتا ہے. تو ظاہر ہے اس کی روح کو تو کچھ اور چاہیے تھا. آپ کو جو غذا چاہیے، آپ کو مطلوبہ غذا نہیں ملتی. بچے ہیں، بچے فوڈ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں، ان کو پوری طرح سے غذائی مواد نہیں ملتا تو نیچرلی ان کی فرق آتا ہے نا. بڑے بھی جس وقت ان کو پراپرلی فوڈ نہیں ملتی تو نیچرلی ایک ڈفرنس تو ہوتا ہے نا زندگی پر. اسی طرح سے ہماری روح کو بھی جب فوڈ نہیں ملتی تو زندگی پر فرق آتا ہے. تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے ہم پیدا کیوں کیے گئے، کھانے پینے کے لیے. تو لوگوں نے سمجھا، عمر خیام نے کہا eat drink and be merry tomorrow we may die، کہ کھا لو پی لو جی لو. آج کتنے ہماری ایڈز ایسی بنائی گئی کہ آپ کھا لے پی لے جی لے، بہت ساری لائف ایسے نظر آتی ہے، بس کھا لے پی لے اور جی لے. آپ دیکھیں اگر کھانا پینا ہی زندگی ہے تو ایک بلی، ایک کتا، ایک کبوتر، ایک چڑیا، ہر چیز کھا پی رہی ہے، بایولوجیکل نیڈ ہے، ہر کسی نے کھانا ہے. لیکن انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، اسے روح دی ہے، تو انسان کی روح کی بھی کوئی غذا ہے، اس کی عقل کا بھی کوئی تقاضا ہے. تو روح کی غذا نہیں ملے گی تو روح کیا کرے گی؟
یعنی صرف برقرار چارجنگ رہے کرنا گی. ضروری ہاں نہیں جی, ہے، آپ کے موبائل میں جتنے سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان کی بھی اپڈیشن کی ضرورت ہوتی اس ہے. کی بھی اپڈیشن کی اگر وہ ضرورت اپڈیشن نہیں ہے ہوئے جی, گی تو اٹ ول اور اس ناٹ کی ورک. میموری بھی تو پراپر ہو. میموری بھی تو جی پراپر ہو. اچھا استاد صاحب، دل کی تبدیلی کا آغاز اس کا مطلب توبہ سے ہوتا ہے؟ جی بالکل. یا اس سے دیکھیں پہلے ریئلائزیشن؟ دیکھیں توبہ ریئلائزیشن کا نتیجہ ہے نا, اور ندامت نہ ہو تو توبہ نہیں ہوتی. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے ندامت ہے, نیچے ندامت ہے. اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کلین اپ شروع ہو گیا. تو آپ کے موبائل کی میموری جس وقت فل ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کرتے ہو؟ بہت ساری چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں. Clean ویسے up. تو اب کلین اپ کا Clean up ہے ایک نا, آپشن ہاں, آتا ہے کہ ہاں. آپ کلین اپ کر لیں اور تو یہ کلین اپ ہے. ڈپلیکیشنز کو ختم کرتے ہیں, جی. کلین اپ کرتے ہیں. تو ہر چیز کو کلین اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو استاد پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو کیا بس وہ اس کی کیسے پتہ چلتا ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ وہ کیا اچانک بدلا ہوا انسان ہو جاتا ہے؟ اصل میں توبہ کرنے کی وجہ سے دل کے اندر نرمی تو آتی ہے, ایک سپیس بن جاتی ہے. جہاں سپیس بنتی ہے نا تو نیکی کے لیے ایک تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بس ادھر توبہ کی اور ادھر وہ پورے کا پورا نیک بن کے کھڑا ہو گیا. توبہ کرنے سے گنجائش بنی ہے, اور توبہ کرتے رہنے سے آہستہ 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 انسان کے دل کی نرمی پڑتی ہے. پھر انسان کا نیکیاں کرنے کو جی چاہتا ہے, تو جس پہ وہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو نہ کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب وہ تیار ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے اور زیادہ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو توبہ تو فرسٹ سٹیپ ہے, لیکن اس کے بعد آگے کی بہت ساری منازل ہیں. تو اس میں 2 حصے خاص طور پر بڑے نمایاں. ہم علماء اخلاق کو جب دیکھتے ہیں, تبدیلی کی بات جب وہ کرتے ہیں, تو وہ قرآن مجید کے ریفرنس سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو نفس ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک تو وہ نفس ہے جو برائی پہ آمادہ کرتا ہے, نفس امارہ, اور ایک وہ ہے ہمارے نفس کا ایک حصہ ہے جو جی برائی پہ آمادہ ہے. اور ایک حصہ نہیں ہے, ایک وہ نفس ہے جو جب وہ امارہ ہوتا ہے نا تو وہ امارہ ہی ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے سرکشی. بچوں کے لیے جو یوتھ ہماری سن رہے ہیں اس کے ذرا کھول کے ایکسپلین کیا جائے, کیونکہ بہت زیادہ اب بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ ہم برائی سے توبہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر ہمارا برائی کرنے کو دل چاہتا ہے, وہ پرانے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں, ہم اس میں انڈلج رہنا چاہتے ہیں. اس ایسی بچیوں کی کالز آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک کسی کے بارے میں یہ بات آئی کہ مطلب کچھ ایسے گناہ ہیں جو صریحاً بہت زیادہ کبیرہ گناہوں میں بھی آتے ہیں, اور ایک خاتون ہے, مطلب وہ خاتون ہے, بچی بھی نہیں, اور وہ کسی صورت اس سے پیچھے نہیں ہو پاتی ہیں اور بدلنا چاہتی ہیں, توبہ بھی کرتی ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد اسی میں واپس اسی میں انڈلج ہو جاتی ہیں, پھر توبہ کرتی ہیں, پھر اسی میں انڈلج ہو جاتی ہیں. تو یہ توبہ کے بعد جو انڈلج ہو رہا ہے انسان, میں یہی بتانا چاہتی تھی آپ کو کہ ایک طرف تو وہ سٹیج ہوتی ہے نا جہاں نیکی کی بات آتی نہیں ہے, یہ سرکشی کی سٹیج ہے یہ نا, نفس ہمارا ہے. دوسری طرف وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان برائی کر بیٹھتا ہے پھر نفس ملامت کرتا ہے, ملامت گر نفس لوامہ ہے. اور تیسری سٹیج ایسی آتی ہے جہاں پیور ہو جاتا ہے انسان, نفس مطمئنہ. تو یہ سفر ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک. اب یہ کہ جب ایک انسان نے توبہ کی تو اب اس نے ایک گناہ سے توبہ کیا اور ہزاروں برائیاں اس کے اندر موجود ہیں. اب جو ہزاروں برائیاں وہ اس کے اوپر حاوی آتی, اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں, کہ میں نے توبہ بھی کی ہے لیکن پھر یہ ہے کہ وہ چیزیں اس کے اوپر حاوی آتی ہیں. کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے میں کسی جنگل میں ہوں, جس جنگل میں یعنی درندے ہیں, شکاری جو ہے وہ جانور ہیں, اور ہر طرف سے جو ہے وہ اس کی جان خطرے میں. اگر آپ کسی صریحاً ایسی برائی میں ہیں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, تو کیا اس کو چھوڑنے کے ساتھ آپ کو اپنا پورا ماحول تبدیل کیے وغیرہ بدل نہیں سکتے؟ دیکھیں توبہ کرنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ گنجائش نکالتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کسی برائی میں جب اتنا زیادہ ملوث ہو جائے اور اس کے ارد گرد دوستوں کی کمپنی ایسی ہے, وہ دعا ضرور کرے, وہ اپنی طرف سے کوشش کرے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے اندر رہتے ہوئے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کیونکہ آپ دیکھیں شرابی شراب چھوڑتا ہے لیکن جو اس کی کمپنی ہے نا
جو پینے والے ہیں وہ کبھی اسے ہٹنے نہیں دیتے. اچھا نیکی کے راستے پہ چلانے والے شاید اتنا زیادہ لوگوں کا پیچھا نہیں کرتے کہ ضرور کوئی نیکی کے راستے پہ گامزن رہے, اور برائی کے راستے پہ چلنے والے جیسے زانیوں کا معاملہ ہے, شرابیوں کا معاملہ ہے, یا اسی طرح سے کسی بھی اور برائی میں آپ جب انڈلج ہیں, ڈرگز لینے والوں کو دیکھیں کہاں سے ڈرگز چھوڑ سکتے ہیں, کمپنی چھوڑنا نہیں دیتی. آپ کو یاد نہیں ڈی ایچ اے لاہور میں, یعنی ایک اسکول میں, بڑا ریناؤنڈ اسکول ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا کہ ایک بچی جو نہیں نشے میں انوالو ہونا چاہتی تھی تو کس طرح سے مل کے لڑکوں لڑکیوں نے اسے پیٹا تھا, اور کس طرح سے اس کے لیے یعنی جینا دوبھر کر دیا گیا تھا. تو یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے کہ جو, اور یہ ہماری سوسائٹی کی کہانی ہے, اور ہر انسانی زندگی میں یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. یعنی اس کو توبہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی کمپنی بھی بدلنی چاہیے. کمپنی کے بارے میں اس کو ضرور سوچنا ہے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری, کہ اپنا وقت جو ہے وہ اور لوگوں کے درمیان وہ اسے بسر کرنا چاہیے جو نیک ہوں, نیک مجالس میں جانا چاہیے. میں ایک واقعہ ضرور سنانا چاہتی ہوں. ایک شخص بنی اسرائیل میں سے جس نے 99 قتل کیے تھے, وہ ایک پادری کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کر لوں, کیا 99 قتل پر مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. اس نے کہا اچھا چلو, مجھے تو معافی نہیں ملنی تو میں تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے پادری کو قتل کیا اور چلا گیا, لیکن پھر اس کے اندر سے وہ یعنی ایک پکار اس کے اندر سے اٹھے اور اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کروں. تو اس نے پھر جا کے تو ایک پادری سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ کیا میرے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو, برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دو. وہ بستی چھوڑ کے نکلا, راستے میں موت کے فرشتے آ گئے, نیک روح کو سلب کرنے والے بھی اور بری روح کو سلب کرنے والے بھی. جو نیک روح کو سلب کرنے کے لیے آئے ان سے بری روح کو قبض کرنے والوں نے کہا اس نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں, آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی ہے, اور یہ ان کے درمیان مکالمہ جاری تھا, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ بات ڈالی کہ زمین ناپ لو, جس طرف کی زمین جو ہے وہ کم ہے وہی اس کی منزل ہے, اسے اسی طرف شمار کیا جائے. اور ہم دیکھیں کہ ایک روح نکل رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو اٹھا کے اس ایریا کی طرف ڈال رہا ہے جس طرف وہ نیک لوگوں کی کمپنی میں جا رہا تھا, نیک لوگوں کی بستی میں جا رہا تھا. تو جب فرشتوں نے زمین ناپی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین جو ہے یعنی کم کر دی, اور اس طرح سے نیک روح کو قبض کرنے والے فرشتے اسے لے گئے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے, توبہ کو کتنا زیادہ یعنی ویلیو کرتا ہے. اور لیکن اس کے بعد یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کو اپنی کمپینین شپ بھی بدلنی پڑتی ہے, اپنا انوائرمنٹ بھی چینج کرنا پڑتا ہے, ورنہ آپ نیکی کے اوپر ٹھہر نہیں پاتے ہیں. اگر آپ انہیں لوگوں کی دوستی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیں نیکی کو, تو یا تو آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے جس کے امکانات کافی کم ہیں. آپ ایک کمزور روح ہو گئے ہیں, اسپرچولی آپ ویک ہو گئے ہیں. اب اسپرچولی اگر آپ نے اسٹرینتھ پکڑنی ہے تو آپ کو وہ برائی کے ماحول میں تو نہیں پکڑے, برائی کے ماحول میں نہیں آپ پکڑ سکتے. اور اللہ کی محبت میں انسان کے کیسے اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ محبت بھی کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے, سیکھنے کا معاملہ ہے. یہ بس انسان اللہ کی محبت میں شدید, جس شدت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ شدید ہو جاتا ہے کہ اس کی محبت میں کچھ بھی اختیار کر لے, کچھ بھی چھوڑ لے. ہمیں تو اپنی زندگیوں سے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہے جو انسان بتدریج اللہ سے بھی محبت کرنا سیکھتا ہے. فائزہ دیکھیں, اللہ سے محبت وہ شخص کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں نیکی کی گنجائش ہی نہیں. اس نے اتنی برائیاں کی, اس کا دل سخت ہو گیا, کیونکہ برائی سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. اب جس وقت کوئی توبہ کرتا ہے نا, توبہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے, کیونکہ بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے. وہ استغفار کرتا ہے صبح میں, شام میں اور مختلف اوقات میں, تو اللہ تعالیٰ گریجولی اس کی زندگی میں ایسی گنجائش پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لپک کے اللہ ہی کی طرف جانا چاہتا ہے. تو جب اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے یعنی ایک انسان کو یہ فیل ہوتا ہے نا کہ میں ایسی سٹیج پر ہوں جہاں مجھے کوئی بچانے والا نہیں اور اللہ ہی بچانے والا ہے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے جس طرح سے وہ علم حاصل کرتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک ایک انسان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم نہ ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو، تو وہ محبت نہیں کر سکتا۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے، جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرا رب میرے لیے کیا کرتا ہے، اس کے دل سے محبت کیسے پھوٹے گی؟ تو یہ ایک چیز کا علم ہونا، پھر اس ماحول میں رہنا، پھر اس کا تذکرہ کرنا، گریجولی انسان کو محبت تک لے جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ استاد بہت لوگ اداس نظر آتے ہیں، ہمارے شاعر بھی اداس ہیں، لیرکس لکھنے والے بھی اداس ہیں۔ اچھا، یہ اداسی پھر اس طرح کی چیزیں یوتھ سنتی بہت ہے، لوگ اداس ہیں، اکیلے فیل کرتے ہیں، اداسی فیل کرتی ہے، کیا یہ بھی چیز آپ کو بہت زیادہ مایوسی میں نہیں لے جاتی ہے؟ اور وہ اداسی کیوں ہے انسان کے اندر اتنی؟ وہ کسی نے کہا شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ اگر آپ اسی شعر کے اندر دیکھیں نا تو مفلس کے چراغ میں تیل نہیں ہے نا، اور ظاہر ہے کہ اس چراغ نے بجھنا ہی ہے۔ تو جس دل کے اندر نیکی کی گنجائش نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو نیچرلی جب انسان یعنی بجھا ہوا دیا بن جاتا ہے تو اداسی اور مایوسی اور گھبراہٹ اور سٹریس اور انگزائٹی، یہ سب کچھ تو آتا ہی ہے۔ میں بہت لوگوں کو دیکھا ہے، وہ قرآن کے طالب علم بھی ہوتے ہیں، یہ ان تعلیمات کو بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ جو اپنے اندر وہ چراغ جل جانا ہے نا، اس کو وہ نہیں جل پا رہا ہوتا، اور جس کے بعد انسان کی اللہ تعالیٰ سے ایک محبت، ایک لو لگ جائے، اور اس کو لگے کہ مطلب زندگی بہت خوبصورت ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے زندگی میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، جتنے بھی چیلنجز ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں، لیکن لوگ ثبات کا شکار، مطلب ثبات نہیں ہوتا ان میں، کبھی اس پلڑے میں گر جاتے ہیں، کبھی اس پلڑے میں گر جاتے ہیں، کبھی یہ ایکسپیریمنٹ لائف میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں ہے، ایک اکیلا اور دو گیارہ۔ اکیلے کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی سورہ العصر میں، زمانے کی قسم انسان یقیناً خسارے میں، بالکل، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو سہارا تو چاہیے نا، ہر انسان کو ایک تعلق چاہیے، انسان ہے نا، انس چاہتا ہے، تو انسان اس انس کے لیے یہ ضرور دیکھ لے کہ میری انسیت کس کے ساتھ ہے۔ اگر کسی اچھے انسان کے ساتھ ہوگی تو اسے نیکی کے راستے کی طرف توجہ دلائے گا، رغبت دلائے گا، اسے پھسلنے نہیں دے گا، گرنے نہیں دے گا، اس کو تسلی دے گا، اس کی کاؤنسلنگ کرے گا، اس کو ساتھ لے کے چلے گا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ گرنا یا پھسلنا یا پھر لوٹ آنا یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب انسان اکیلا رہ جائے۔ تو ایک تو یہ کہ دین جو ہے نا وہ اس انڈیویجویلٹی کا قائل نہیں، اس انڈیویجویلٹی، تو اس لیے اجتماعی زندگی گزارنی چاہیے، سوشلائز کرنی چاہیے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت کرتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے۔ تو آپس میں اچھے لوگوں کا ساتھ انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے، نیکی کی مجالس بہت فائدہ دیتی ہیں، صدقہ کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔ کلین سوچ کا سیدھا ہونا ان سارے معاملات میں پھر بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی کے ہے، ساتھ بھی ہوتے ہیں، سم ٹائم نیکی کی مجالس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ، لیکن اس کے باوجود آپ کی سوچ ہی سیدھی نہیں ہے۔ سوچ سیدھے نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک انسان ہے جس نے دل میں کینہ پال رکھا ہے، جی، ایک انسان ہے جس کو بدگمانی لاحق ہو جاتی ہے، وہ کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے نا، نیگیٹیولی وائرڈ ہے نا، تو وہ ہر چیز کو نیگیٹیولی دیکھتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی ہے، بدگمانی سے، بغض سے، کینے سے اور حسد کی عادت سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، رسول اللہ کی حدیث ہے، لا تغضب لا تحاسدوا لا تباغضوا، کہ مت کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، کیونکہ یہی چیزیں تو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو دل کو کلین کرنے کی ضرورت ہے، یہ سیکھنا اور برائی کو چھوڑنا یہ لمبا پروسیس ہے، آسان نہیں ہے۔ دل کو کیسے کلین کریں، سٹیپ وائز دل کو کیسے کلین کریں؟ یہ میں آج پھر دہرانا چاہوں گی، توبہ کے بعد نماز کی پابندی۔ سبحان اللہ، نماز بہت بڑی چیز ہے۔ نماز بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں دین کا ستون ہے۔ اب آپ نے ایک ستون تھام لیا، اس ستون کی وجہ سے آپ پکے ہیں۔
اور اگر آپ سے وہ ستون چھوٹ گیا، آپ اس کی مثال یوں لے کے جیسے کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہو اور اچانک اس کا کسی جہاز یا کسی کشتی کے کنڈے پہ ہاتھ پڑ گیا، تو اس کے امید ایک پیدا ہو گئی، ڈوبنے سے بچنے کی امید پیدا ہو گئی۔ تو نماز جو ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے اور باجماعت نماز ہے، تو وہ جو سوشلائز کرنا ہے نا نمازیوں کا، مسجد جانا، اللہ کے گھروں سے محبت، اللہ تعالیٰ آئسولیشن کا قائل نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بڑی چیز ہے نا، انسان جو چیزیں ہارٹ کو کلین کرتی ہیں، تھاٹ کو پیور کرتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا علم، پیوریفیکیشن کا یہی طریقہ سارے انبیاء نے اختیار کیا۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں انسان کی تھاٹ کلیئر ہو۔ اگر اس سے اللہ اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں صحیح سوچنا نہیں آتا تو نیچرلی اس کی سوچ کبھی سیدھی نہیں ہوگی۔ اب یہ پہلی باتوں میں سے۔ پھر دعا بہت زیادہ انسان کو فائدہ دیتی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار کرنا، صدقہ کرنا، اور نیک لوگوں کی محفل میں رہنا، علم حاصل کرنا، صالحین کے مجلس میں رہنا، اور برے لوگوں کی صحبت سے ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے کنیکٹیوٹی ہے نا، آپ بہت دور بیٹھے ہیں کسی مقام پر لیکن کنیکٹیوٹی، آپ ویسے تو نہیں کہیں جاتے آتے لیکن سوشل میڈیا کے تھرو آپ کی کنیکٹیوٹی ایسے لوگوں کے ساتھ اثر تو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انسان پر یہ چیزیں اثر انداز نہ ہو۔ آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کسی بھی ٹائم پہ اسکرولنگ کریں گے، آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے تو لوگوں کے لیے کوئی ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی، گھر سے نکلنا یا اپنے مقام سے نکلنا، اور اب تو یہ ہے کہ ایک انسان کہیں بھی نہ جائے لیکن وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اب تو یہ نا یو آر ایوری ویئر اینڈ نو ویئر۔ جی تو آپ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو نیکی کے راستے پہ چلنے کے لیے برائی کو سب سے پہلے چھوڑنا پڑتا ہے، اور برائی کو چھوڑنے کے لیے نیک لوگوں کی مجلس ضروری ہے، اور نماز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر باقی چیزیں بھی آتی ہیں، اللہ کے گھروں کی زیارت ہے، بیت اللہ جانا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے وہ ہمارے نفع کے لیے دیے، اور اگر روزی حلال نہ ہو تو انسان جتنی بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کر لے، انسان برائی سے بچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا تبدیل ہونا اس اے 360 ڈگری اینگل چینج۔ جی بالکل، یہ تو آپ کا ہر جگہ بھی بدلے گا، آپ کی عادات بھی بدلیں گی، اور ان سب چیزوں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس کی بنیادی چیز آپ نے بتا دی کہ بنیادی چیز دین کا ستون ہے نماز، یعنی آپ پہلی امید جو اللہ تعالیٰ سے لگاتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد اب اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ 5 دفعہ دن میں نماز کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، اور میں یہ کنیکٹیوٹی، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے نا دیٹ از ایوری تھنگ۔ آپ نماز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہی سب کچھ نہیں ہے، نماز ہی سب کچھ ہے۔ کے لیے، اپنوں کے لیے جو سب سے زیادہ کام کرنے کی چیز ہے دیٹ از دا امپورٹینس آف نماز، کیونکہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی رمضان گزرا ہے تو ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ نماز گھر والے مساجد میں پھر بھی کمپیریٹیولی مساجد آباد ہو جاتی ہیں کہ وہ مکین رہ گئے اور باقی جو مہمان تھے وہ سب چلے گئے، کہ چند لوگوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ کیا ہمارا جو نماز کا ماحول ہے گھروں میں، کیا انوائرمنٹ پیدا کرے؟ مجھے لگتا ہے کہ بچہ بڑی ایزیلی نماز چھوڑ جاتا ہے، اور میں نے نمازی پیرنٹس کو دیکھا ہے، جبکہ اس معاملے میں تھوڑا سختی کا حکم بھی ہے کہ آپ سختی کریں اگر بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا فیضا، مجھے یہ بتائیں گے، یہی والی حدیث سب کو یاد رہتی ہے، لیکن نماز کے لیے، نماز کا پابند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت، یہ والی بات کیوں نہیں یاد رہتی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ بچے کو اللہ کی محبت کون سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق کون سکھاتا ہے؟ یہ کنیکٹیوٹی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ ایک بچہ تو ماں کو دیکھتا ہے نا، باپ کو دیکھتا ہے کہ کوئی سجدہ کر رہا ہے تو اسے سجدہ کرنا نہیں آتا تو لیٹ جائے گا، وہ باپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ ماں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کسی طرح سے وہ وہی کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش بھی کی ہے، پچھلے دنوں بھی آپ کو یاد ہوگا خاتون سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کی عادات پہ، عبادات پہ، سب چیزوں پہ بہت کوشش کی، لیکن جیسے وہ ٹین ایج میں آ رہا ہے
وہ میرے سے جھوٹ بھی بول دیتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، جبکہ اور بچہ حافظ بھی ہے، جبکہ اس نے نماز نہیں بھی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں کہ پیرنٹس نے کوشش بھی کر لی، ایک طرف تو میں چاہتا ہے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کوشش کر ہی نہیں رہے، اگر بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں انہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا، خود نمازی بھی ہیں. اچھا بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں نہ ماں باپ نمازی ہیں نہ بچے آگے سے نماز پڑھتے ہیں. ایسی ماؤں سے ضرور سوال کرنا چاہیے، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کس کے لیے نماز پڑھتے کس ہیں؟ کے لیے پڑھتے ہیں؟ اگر ماں کو سمجھ ہے نا تو پھر اس سے سوال کرنا چاہیے، آپ نے اپنے بچے کو یہ باتیں کب کب سمجھائی تھی؟ آپ تو صرف یہ کہتے ہو نماز پڑھ لی. اچھا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیوں پڑھنی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر یہ پریشر ہے. جب بچہ پریشر فیل کرے گا تو سارے جہاں انسان پریشر فیل کرتا ہے وہاں رہتا ہی نہیں، وہ تو بھاگے گا، وہ ماں باپ سے بھی بھاگ جائے گا. تو نماز کو بچوں کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیوٹی سکھائیں گے تو نیچرلی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے. انہیں جب پتہ چلے کہ اچھا نماز میں تو ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، اور نماز کی وجہ سے ہم جو کہنا چاہتے ہیں. میں ضرور ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی. کسی صاحب نے کہا میری ماں مجھے نماز سکھاتی تھی، اور ہمیشہ نماز جب مجھے سکھاتی تھی تو مجھے جائے نماز پہ کھڑا کر کے کہتی تھی مجھے نا پڑھ کے سناؤ. تو میں سناتا تھا، پھر بھی غلطی نکلتی تھی، پھر وہ دور کر دیتی تھیں. کرتے کرتے میری نماز ٹھیک ہو گئی. جب میری نماز بالکل ٹھیک ہو گئی کہنے لگے بیٹا پہلے تو آپ مجھے سناتے تھے نا، اب تو نے نا اللہ پاک کو یہ بات سنانی ہے. تو میں نے تجھے اس لیے نماز سکھائی ہے کہ تم یہ نماز اللہ تعالیٰ کو سنا سکو. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سادہ سی ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو کتنا پیارا میسج دے گی کہ آپ اپنی ماں کو سناتے ہو، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو سنانا. پھر جب بچہ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر یعنی نماز کو جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر اسے پتا چلے میں کس سے کہہ رہا ہوں اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے ہاتھ کیوں باندھے، میں رکوع میں کیوں گیا، میں نے رکوع میں کیا کہا، میں نے سجدے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے نماز سکھائی تھی جیسے ہماری ماں سکھاتی. رسول اللہ کی نمازوں میں کیا تھا؟ رسول اللہ نے اگر یہ بات کہی نا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس کا مطلب صرف یہ لیا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، کہ ظاہری طور پر نماز کس طرح ادا کرنی. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان باتوں کو کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے پیرنٹس کے لیے بھی، کہ نماز سے پہلے جس کے لیے نماز پڑھنی ہے اس کا تعلق تو سکھا دیں. اس کتاب میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ لوگوں کی دل کی عبادات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے معاملات کو بہترین کرنے کے لیے جن جن اینگلز کی ضرورت ہے اس پہ بات کی جائے. جی الحمدللہ، یعنی اس بات کی ضرورت ہے. فائز صاحب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں نا پہلا فریضہ ہے، نماز کے بارے میں ریفریشر کورسز ہونے چاہیے سوسائٹی، اور ہر وقت پیرنٹس کو ضرور سیکھنا چاہیے کہ اس عمر کے بچے کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق سکھانے کے لیے کیا کریں. اور ہم نے اپنے کورسز میں لو اللہ، لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو قرآن، یہ محبت سکھانے کے لیے ہم نے الحمدللہ تربیتی کورس ہے، سمر کورس ہے، یہ کورسز رکھتے اسی وجہ سے تاکہ لوگوں کو محبت سکھائیں. یہ جو 1 month کا کورس ہے، تربیتی کورس ہے، یہ سمر کورس ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کن بچوں کے لیے ضروری ہے؟ اس کو سیکھنے سے کم از کم کس لیول کا چینج آ جائے گا تاکہ پیرنٹس کو یہ بڑی کلیئرٹی سے پتا ہو کہ یہ کرنے والا کام ہے؟ فائزہ جو تربیتی کورس ہے نا اس میں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے میٹرک کرنے والی طالبات جو ہیں خاص طور پہ ابھی ایگزام سے فارغ ہوئیں، ان کے پاس وقت بھی ہے، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کے لیے بڑا نادر موقع ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں لیکن 1 مہینے کے لیے وہ قرآن مجید کی 4 سورتیں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ، تاکہ انہیں سمجھ آئے. معاملات سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، جیسے سورہ الحجرات ہے نا، سبحان اللہ، تو اس میں کس طرح سے یعنی ایک انڈیویجول کیسے ان برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ صورت ہر اسکول میں، ہر کلاس کے لیول پہ، ہر کالج میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں پڑھائی جانی چاہیے، پارٹ آف ٹریننگ ہونی چاہیے، گھروں میں بھی. لیکن یہ تو اتنی زیادہ ماسز کے لیول پہ پڑھائی جانے والی صورت ہے کہ ہر فرد اس کے بیسس سے ضرور گزرے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ گھروں کے اندر بھی ہر وقت
ایک دوسرے کو بھی سنانا چاہیے, دہرانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورتی سے سکھایا ہے کہ کس طرح سے غیبت کرنے سے کیسے روکا, کس طرح تجسس کرنے سے روکا, کیسے یعنی باقی برائیوں سے روکا. تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب سکھائے, اور مسلمانوں کا آپس کا تعلق کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو اس بھائی چارے پر جو چیز ضرب لگاتی ہے, جو بری عادات ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے کس طرح سے کہا. تو بہت سادہ سی چھوٹی سی صورت ہے. تو کیا یہ صرف میٹرک کے بچوں کو کورس کرنا چاہیے یا پھر یہ پیرنٹس کے لیے؟ قرآن تو سب کے لیے ہے جی, لیکن یہ ہے کہ خصوصی طور پر ایک ایج گروپ کے لوگ جب بیٹھتے ہیں نا کسی کورس میں, تو اس میں ان کو پھر یعنی کھلی تھوڑی سی اسپیس مل جاتی ہے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیتے ہیں, ریفلیکشنز دیتے ہیں, انہیں کوئی چیز فیل ہو رہی ہوتی ہے تو بتاتے ہیں, تو اس طرح زیادہ بہتری آتی ہے. اور اسی طرح سے جیسے ہم لو اللہ, لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لو قرآن, یہ کورسز لو صلاح اس کا حصہ ہے. نماز سے محبت سکھاتے ہیں الحمدللہ, تربیتی کورس میں, سمر کورس میں, پھر بچوں کے لیے سمر کیمپ ہے اس میں الحمدللہ. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کو تعاون کرنا چاہیے, ٹیچرز کو تعاون کرنا چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کے اپنی نسلوں کو سنواریں. الحمدللہ جس نے یہ کورسز پریپیئر کر کے رکھے ہیں اور ماسٹرز کے اوپر پورے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی اور آن لائن بھی یہ ہو رہے ہیں, آئیں اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے, ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ کام کر لیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تبدیلی آتی ہے, دل بدلتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتی کہ 100% کوئی چینج آ جاتا ہے, کہیں سے آغاز تو ہوتا ہے نا جی, شروع تو ہوتا ہے, آغاز ہو جاتا ہے, آغاز ہو جاتا ہے. صحیح. اور سمر کورس میں چونکہ تھوڑا زیادہ ٹائم ہوتا ہے, 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ بھی بڑا یعنی بہت زیادہ نفع ہوتا ہے لوگوں کو الحمدللہ. چلے آگے پیچھے نہیں تو سمرز میں. اور پھر اب دیکھیں کہ جیسے ترجمہ قرآن کا کورس ہے الحمدللہ, میں نے تو یہ فیل کیا کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کی, اللہ کا وعدہ, میں سوچ رہی تھی اچھا کسی نے 1 ہفتہ پڑھا اور پورا پارا وہ بالکل کلیئرلی آنسر کر کے 100% پہ آ گیا. میں کہتی ہوں اللہ کی رحمتیں نہیں تو اور کیا ہے, کتنی بڑی تعداد ہے جنہوں نے سیکھا ماشاءاللہ. اور میں یہ کہتی ہوں اس کلام میں ہے کیا, یہ پیوریفیکیشن آف تھاٹ, پیوریفیکیشن آف ہارٹ, اور ہمارے اعمال کی پیوریفیکیشن, کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی ہو جائے کہ ہم سلامت دل لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور سکسیسفل ہو جائیں. جزاک اللہ خیر استاذہ, باتیں بہت ساری کرنے کے لیے ہیں, لیکن الحمدللہ اس سیشن سے مجھے امید ہے کہ ہم سب کو اور جہاں جہاں پر بھی یہ سنا جائے گا ان سب کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں کسی ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے وقت لیں گے, اور جیسے آپ ہمیشہ سکھاتی ہیں ہمیں سکھاتی رہیں گی, جب تک کے لیے آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور دیکھنے والوں سے بھی انشاءاللہ. یہ سلسلہ سیکھنے کا, یہ تربیتی نشستیں, یہ سب جاری رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ کسی بھی بات کو ہماری دل کی تبدیلی کا سبب بنا دیں. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.